بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان مقدس خان. آج ہم بات کریں گے پولیس محکمے میں کیا کیا چینج ہونا ضروری ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے FIR کیا ہوتا ہے. انہی سب سوالات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر میرا پہلا سوال آپ سے ہے, FIR بیسکلی ہوتی کیا چیز ہے؟ FIR انگلش کا ایک ایبریویشن ہے FIR, جس کا مطلب یہ ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یہ ہے کہ جس کے اندر اگر آپ کو کسی بھی چیز کے خلاف شکایت ہے یا کوئی ایسا جرم سرزد ہونا آپ دیکھتے ہیں یا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کے اندر ایک کرمنل کاگنیزنس کا جو جرم بنتا ہے, اس کی اطلاع کے لیے جب آپ پولیس اسٹیشن کے اندر جاتے ہیں تو پولیس اسٹیشن کے اندر جا کے جب آپ کی وہ رپورٹ یا آپ کا وہ جو گریونس ہے اس کو جب رجسٹرڈ کیا جاتا ہے تو اس سیکشن جس سیکشن کے اندر رجسٹرڈ کیا جاتا ہے اس کا نام ہے ضابطۂ فوجداری کا 154 1898 کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. اس کے اندر جا کے جب ہم رجسٹرڈ کرتے ہیں تو اس رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں, جس کے اندر جو ابتدائی پرٹیکولرز ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. وہ ایک فارمیٹ کے اوپر لکھی جاتی ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ کمپلینٹ کون ہے, اس کے خلاف کیا ایسا جرم سرزد ہوا ہے یا اس کا کیا گریونسز ہے جس کے اوپر پولیس کاگنیزنس بنتی ہے. اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ اس کا ڈیٹ آف انسیڈنٹ کیا ہے, اس کا ٹائم آف انسیڈنٹ کیا ہے, اور اس کے ساتھ یہ لکھا جاتا ہے کہ اس جہاں پہ یہ جرم سرزد ہوا ہے اس کا پولیس اسٹیشن سے فاصلہ کتنا ہے. تو جو بنیادی پرٹیکولرز ہیں ان پرٹیکولرز کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے نام پہ, ہمارا جو مشہور جس طرح ہم کہتے ہیں اسے FIR کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اس کو رجسٹرڈ پولیس اسٹیشن کے اندر جا کے کیا جاتا ہے, اور ASI یا محرر یا تھانے کے اندر جس کو بھی اختیار ہو وہ اس ڈاکومنٹ کو رجسٹرڈ کرتا ہے. اور بنیادی طور پہ اس ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہونے کے بعد جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ ان موشن آتی ہے, اور اس کے بعد جو سارا پروسیس ہے اسٹیٹ کا وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کا جس نے جرم کیا ہے اس کی اریسٹ پہ بھی جایا جا سکتا ہے اگر وہ کاگنیزیبل اوفینس ہے. اگر وہ نان کاگنیزیبل اوفینس ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو جو متعلقہ میجسٹریٹ ہے اس کے پاس جا کے تو وارنٹ لینے پڑتے ہیں. پھر اریسٹیبل یا نان اریسٹیبل کا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ کچھ اوفینسز ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ جا کے اریسٹ کر سکتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ, کچھ ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ اریسٹ نہیں کر سکتے. تو بنیادی طور پہ یہ پولیس کا ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے بعد فرسٹ سٹیپ ہے, جس کے بعد سارے کا سارا جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ان موشن آتا ہے. اسی کے اوپر جا کے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے. اسی ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ جا کے جو میجسٹریٹ یا جو عدالت ہے اس کی جورسڈکشن بھی اسی پہ ڈٹرمن ہوتی ہے کہ اس کیس کو جو میجسٹریٹ ٹرائل کرے گا یا سیشن کورٹ ٹرائل کرے گا. اسی ڈاکومنٹ کی بنیاد کے اوپر ہی آپ کا جو چلان ہے وہ عدالت کے اندر سبمٹ ہوتا ہے. اسی ڈاکومنٹ کے بنیاد کے اوپر جو ملزم ہے اس کے خلاف ٹرائل ہوتا ہے. اور یہی وہ ڈاکومنٹ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کیس لوور کورٹ کے اندر, سیشن کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر جائیں تو یہ بیسک ڈاکومنٹ کے طور پہ پڑھا جاتا ہے. بنیادی طور پہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے اندر اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہے اس کمپلینٹ کی طرف سے, جو اس کے ساتھ جرم سرزد ہوا ہے, کس شخص نے اس کے ساتھ جرم کیا ہے, اس کے موقع کے گواہ کون تھے. وہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک بریف انٹرو ہوتا ہے اس چیز کا کہ جس کے بعد جو آپ کی ساری اسٹیٹ مشینری ہے وہ عام آدمی کے لیے یا جس شخص نے شکایت کی ہے اس کے لیے اس کے گریونس کو ریڈریس کرنے کے لیے سٹارٹ ہوتی ہے. سر تفتیشی آفیسر ہم سنتے ہیں اکثر سنائی دیتا ہے یہ نام, اس کا کیا اس سب میں رول ہوتا ہے؟ تفتیشی آفیسر جو ہے اس کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی کہتے ہیں کہ جب FIR پولیس اسٹیشن کے اندر درج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو انچارج SHO اس تھانے کا ہے وہ کسی نہ کسی کو اس FIR کی کاپی جو ہے یا یہ سمجھیں کہ اس کیس کو انٹرسٹ کرتا ہے. جس شخص کو وہ انٹرسٹ کرتا ہے ان کے دو لیولز ہیں. ایک وہ لیول ہے کہ جو اسسٹنٹ انسپیکٹر آف پولیس ہے یعنی کہ ASI ہے, اور دوسرا یہ جو ہے کہ سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر ہے.
اگر جو جرم ہے اس کی گریونسز یا اس کی کاگنیزنس اس لیول کی نہیں ہے تو اس کو اے ایس آئی تفتیش کرے گا، اور جو تفتیش کرنے والا ہے اس کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سر یہاں پہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ثالثی کمیٹی، جب پہلے ثالثی کمیٹی ہوتی تھی تب ہمارے جو کیسز ہوتے تھے وہ بہت جلدی سالو ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، اب پولیس کے پاس جب یہ کیس جاتے ہیں تو ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں اتنی ڈیلے کیوں؟ دیکھیں، ثالثی کمیٹی کا جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ثالثی کمیٹیز جو ہیں وہ پولیس اسٹیشنز کے اندر بنی ہوتی ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر لوگوں کے آپس کے اندر ایسے گریونسز ہیں کہ جو کرمنل پروسیڈنگز کو انیشیٹ کیے بغیر ریزالو کیے جا سکتے ہیں یا مائنر قسم کے اوفینسز ہیں، تو ان کو ان ثالثی کمیٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ریزالو کیا جائے اور لوگوں کے جو معمولی جھگڑے ہیں ان کا فیصلہ کیا جائے۔ جہاں تک یہ ہے کہ سیریس کرائم جس جگہ کمٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ پروسیڈنگز جو ہے وہ ایف آئی آر کے بعد انویسٹیگیشن، پھر اس کے بعد جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ چلان جمع ہوتا ہے جو 14 دن کے اندر ہے۔ اگر اس سے پہلے ایکیوز کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کو میجسٹریٹ کے سامنے ریمانڈ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور 14 دن سے زیادہ کا ریمانڈ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انویسٹیگیشن مکمل ہوتی ہے تو جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے اس کے اندر اس کا چلان جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ وٹنسز کال کرتے ہیں، پولیس کے ہوں یا اس کے بعد جو پرائیویٹ کمپلینٹس کی طرف سے آئیں، اس کے بعد ان ساروں کی کراس مین سٹیٹمنٹ آتی ہے جسے ایگزامینر ان چیف ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کراس ایگزامینیشن آتی ہے، اور اس کے بعد جج صاحب جو ہیں دونوں جو وکیل ہیں ان کی بحث سننے کے بعد، یا جتنے بھی کسی کیس کے اندر وکیل ہیں ان کی بحث سننے کے بعد جو ہے جج صاحب جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سر ابھی آپ نے ریمانڈ کی بات کی، میں آپ سے ریمانڈ کے بارے میں پوچھوں گی، کون سے ایسے کیسز ہیں جہاں پر ریمانڈ ہوتا ہے اور کون سے ایسے نہیں ہیں جس میں ریمانڈ؟ دیکھیں، ہر وہ چیز کہ جس کے اندر کسی شخص کو اریسٹ کیا جائے اور اس سے کوئی ایسی چیز مطلوب ہو جس سے اس جو اوفینس ہوا ہے اس کے اندر وہ چیز استعمال ہوئی ہے، اس کی ریکوری کے لیے یا ایویڈنس کو کلیکٹ کرنے کے لیے جو چیز کی جاتی ہے اس کو ریمانڈ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ریمانڈ جو ہے یہ پوری ثوابدید ہے عدالت کی ڈسکریشن کی، کہ بعض دفعہ یہ ہے کہ جج صاحب کے سامنے جب ایکیوز کو لے کے جایا جاتا ہے تو وہ بغیر ریمانڈ دیے ہوئے پولیس کسٹڈی کی بجائے اسے جوڈیشل کسٹڈی کے اندر جیل بھیج دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو پولیس کسٹڈی کے اندر واپس بھیجا جائے، چونکہ جب آپ کسی ایکیوزڈ کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پروڈیوس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جب آپ پروڈیوس کر کے ٹائم مانگتے ہیں کہ ہمیں 3 دن کا ریمانڈ چاہیے یا 5 دن کا چاہیے یا 10 دن کا چاہیے، تو عدالت کی یہ ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ میں نے کتنے دن کا ریمانڈ دینا ہے۔ اس ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ اس شخص کو پولیس جو ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے پروڈیوس کرتی ہے، اور میجسٹریٹ پھر اسے دیکھتا ہے کہ کیا اس کا ریمانڈ دینا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، اور اس کے بعد اگر نہیں بنتا تو اس شخص کو جوڈیشل کسٹڈی یا جوڈیشل لاک اپ کے اندر جیل کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب دوبارہ چلان جمع ہو جاتا ہے تو پہلے اس کی کچی پیشی ہوتی ہے کہ ہر 14 دن کے بعد اس کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور جب چلان پیش کر دیا جاتا ہے تو عدالت جو بھی ڈیٹ مقرر کرے، چاہے اسے ڈے ٹو ڈے پہ چلائے، چاہے اسے 3 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد، جو عدالت ڈیٹ دیتی ہے اس کے بعد اس تاریخ کو عدالت کے اندر اس شخص کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ رسپانسبلٹی پولیس یا اسٹیٹ کی ہے کہ اس شخص کو پروڈیوس کرے۔ سو یہاں پہ ہم بات کریں گے جیل اصلاحات کی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں آپ سے یہ سوال رکھوں گی کہ جیل جب آپ اپنے جو قصور ہوتا ہے اس کا جو آپ کر لیں وہ پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹائم، اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس بندے کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر پاتے، ٹھیک ہے؟ اب خود جو گورنمنٹ ہے وہ بھی جابس نہیں دیتے ہیں، وہ تو اپنا جو اس نے کام کیا تھا، جو بھی اس نے جرم کیا اس کا تو وہ سب وقت کے آ گیا، پھر کیوں اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیں، اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں۔ جیل جو ہے یہ کیا جیل اصلاح نہیں کرتی؟ میں آپ کو چیز بتاؤں کہ جیل ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے اندر ایکیوزڈ کو فار اے سرٹن پیریڈ رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ انڈر ٹرائل ہے اور اس کی بیل نہیں ہوئی تو وہ بیل کی حد تک جو ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے، اور اگر عدالت اس کی بیل لے لیتی ہے تو اس کے بعد وہ جیل سے باہر آ جاتا ہے۔
اسی طرح اگر اس کو سزا ہوتی ہے تو سزا مکمل کر کے وہ جیل سے باہر آ جاتا ہے. تو یہ ایک انٹرم پیریڈ کے لیے ایک ارینجمنٹ ہے کہ جو لا کے اب آگے اس کی طرف آتے ہیں. دوسرا اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ کیا جیل کے اندر جو ہے جا کے کس حد تک اس شخص کے اوپر اثر ہونا چاہیے, یا جیل کے اندر کیا میکانزم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے اندر یہ ہے کہ جیل کے اندر مختلف قسم کے کورسز وغیرہ ہوتے ہیں, جس کے اندر یہ ہے کہ دینی تعلیم بھی ہوتی ہے, دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے, اور اس کی ریمیشنز بھی اس ایکیوز کو ملتی ہیں. اب اگلا جو آپ کا امپورٹنٹ ایریا ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتی. اب اس کے لیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ جس لیونگ انوائرمنٹ کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ہم دو ایسپیکٹس ہمارے ہوتے ہیں. ایک تو ہم جرم سے بھی نفرت کرتے ہیں, اور دوسرا اس شخص نے جس نے جرم کیا ہے اس سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. دوسرا اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک انوسینٹ اندر چلا جاتا ہے اور وہ کسی نہ کسی وہ آ جاتا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ شخص باہر آتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ اس کا کانڈکٹ ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر کس کانڈکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ سوسائٹی کے اندر ایسے سینٹرز بھی نہیں ہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی نہیں ہیں کہ جس سے اس کو جیل کے اندر سے جب آپ نکالیں اس کے اندر آپ لے کے آئیں, اور پھر سوسائٹی کے اندر بھی ایک ایسی اویئرنیس نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ آپ اگر کوئی جیلز کے اندر سے کوئی شخص آتا ہے تو اس کے اندر آپ ایک ٹریٹمنٹ اس طرح کا کریں کہ جس سے یہ لگے کہ اسے سوسائٹی کے اندر دوبارہ ایبزارب کرنے کے اندر آسانی ہو. تو یہ بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ یا اسٹڈیز ہوئی ہیں, اور یہ مین ٹو مین اور ویری کرتا ہے کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہے. میں بات بھی رکھوں گی کہ اگر آپ سپوز 302 کا کسی پہ مقدمہ ہے اور وہ اس نے اپنی سزا جو ہے وہ کر لی ہے, لیکن اس کے بعد گورنمنٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ اس کو بندے کو, اب دیکھیں اگر آپ اس کو جابس نہیں دے رہے دوبارہ سے, گورنمنٹ کی جابس تو اس کو نہیں مل سکتی ہیں, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, تو کیوں گورنمنٹ کو بھی کوئی اسٹیپ لینا چاہیے نا کہ اگر ایسے بندے باہر آ رہے ہیں اور وہ اس کے بعد ایسی کسی چیز میں ملوث نہیں ہے. نہیں, یہ بڑی اچھی آپ کی ہے. جب ہم نے جیل ریفارمز کے اندر کام کیا, اور ہم نے تو اس میں زیادہ سینٹرک جو تھا وہ خواتین کے اوپر کیا, چونکہ مرد کا تو پھر بھی کہیں جابز یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اسے مل جاتی ہے, یا اس کا سوسائٹی کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ایکسیپٹیبلٹی ہے. تو خواتین کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ اگر وہ کسی کے اندر جرم کے اندر گئی ہیں اور اس کے بعد جب باہر آئی ہیں تو سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. تو اس پہ ہم نے کافی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے کام کیا, اور اس کا بڑا اچھا ہیلتھی آیا کہ جی اگر کوئی خاتون باہر آتی ہے اور اس کا جو فیملی ہے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی, یا اس کے بعد سوسائٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی, تو اس نے سروائیو تو کرنا ہے. اور اس سروائیول کے لیے پھر ہم نے کچھ جو خواتین تھیں ان کو ایون جیلز کے اندر بھی کچھ جابز دیں کہ وہ جیل کے اندر ہم نے آپ بچوں کو پڑھائیں, یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے آپ کی ارننگ بھی ہو. اور اس کے بعد بھی جو کچھ آرگنائزیشنز تھی ہم نے انہیں کانٹیکٹ کیا کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ جیل سے باہر آتی ہے تو آپ اس کو جاب دیں تاکہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ آغاز کر سکے. تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اور اس کی طرف ہمیں ایز اے گورنمنٹ کے طور پہ بھی اور ایز اے سوسائٹی کے طور پہ ایکٹیو ہونا چاہیے. آ جاتی ہے کہ دیکھیں جو کہ ٹین ایجرز ہیں ان سے اگر اپنی ہی غلطی ہو گئی ہے لیکن اس کا انہوں نے کر لیا سزا جو بھی ان کو ملی تھی, لیکن اس کے بعد ان کی پوری زندگی ہے اس کا کیا, ان کے ڈاکومنٹس پر مہر کیوں لگا دی جاتی ہے کہ بھئی اب یہ کوئی گورنمنٹ جاب نہیں کر سکتا. نہیں, اس کے اندر ایک جو ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا ہینیس کرائم جو ہے وہ کمٹ کیا ہے اور عدالت کے اندر آپ کے خلاف اس چیز کا پروف ہوا ہے تو آپ نے اس کی سزا بھی لی ہے, تو یہ اسٹگما تو ہے اس شخص کے اوپر. لیکن اس کے اندر جو دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کسی پرائیویٹ کاروبار کے اندر جانا چاہتا ہے یا کوئی ایسی چیز اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر جنرلی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر ایسا شخص, گورنمنٹ کا جاب لینا آپ کا رائٹ نہیں ہے. آپ گورنمنٹ کے اندر جاب کریں یا نہ کریں, آپ پہ کمپلشن بھی کوئی نہیں ہے. تو اگر کسی بھی جاب کے اسپیسیفک اگر کوئی کرائٹیریا مقرر ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جی آپ کنوکٹڈ نہ ہوں کسی جگہ کے اوپر, تو یہ کوئی ایسی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم بہت زور دے کے کہیں کہ نہیں گورنمنٹ کی یہ کنڈیشنز کو ختم ہونا چاہیے. صحیح ہے سر. اس کے بعد ہم بات کریں گے پولیس بیہیویئرس کی.
ٹھیک ہے کہ وہ کیسے چینج ہو سکتی ہیں. اور آج کل جس طرح پولیس کا جو بیہیویئر ہے عام عوام ان کے پاس جانے سے ڈرتی ہے. حتیٰ کہ اگر ہم باہر کے ممالک میں دیکھیں تو پولیس ان کے لیے بہت حفاظت کی اس کی ہوتی ہے, وہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں, ان کے پاس جا کے اپنی پرابلمس جو ہیں وہ برختے ہیں. ایسا پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو پولیس ہے اس کا ایک کلونیل بیک گراؤنڈ اور کلونیل مائنڈ سیٹ ہے. انگریزوں نے اس ملک کے اندر جو پولیس بنائی تھی اس کا بنیادی مقصد اپنی جو حکومت تھی اس کو قائم رکھنا اور یہاں کے لوگوں کو سپریس کرنا تھا. پاکستان بننے کے بعد اسی پولیس کو ہم نے کیری کیا, اور وہی پولیس جو ہے آج تک چل رہی ہے. یہ نہ صرف یہ ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں بلکہ لوگ اس کے پاس رپورٹ کروانے بھی نہیں جاتے, اور تقریباً آلموسٹ جو لیٹسٹ سرویز آئے ہیں کہ اس کے اندر 70% سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ کرائم کو کمٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے اندر پولیس کے پاس نہیں جاتا. یہی اس کی وجہ ہے جس کے اندر بہت سارے کمیشنز بھی بنے, بہت ساری کمیٹیز بھی بنی جس نے اس کو ایڈریس کیا. لیکن اس کا جو روٹ کاز اس چیز کا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی انٹرنل اور ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ جس کے اندر کسی پولیس والے کو سزا ہوئی ہو, یا آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ اس کو جیل کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہو. تو یہ ایک نیکسس جو سسپینڈ کرتے ہیں اور وہ دوبارہ اسی نوکری کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے جی. تو اس کے اوپر ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے, اور میں اس چیز کی ایک داد دیتا ہوں اس چیز کا کہ جو ہمارا 1861 کا پولیس ایکٹ تھا اس کو جنرل مشرف کے دور کے اندر ریئلائز کیا گیا, اور 2002 کے اندر ایک پولیس آرڈر 2002 آیا جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک کانسیپٹ ہے, جس کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, پولیس کی انڈیپینڈنس پہ بھی بات کی گئی ہے. اور جتنے بھی پولیس سروس سے بھی لوگ بلانگ کرتے ہیں یا سول سوسائٹی سے بھی ہیں اس کو پاکستان کے گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک اچھا پولیس آرڈر 2002 کو سمجھتے ہیں. اگر آپ کسی اور پروگرام کے اندر آئیں گے تو پھر میں اس کا پورا پولیس آرڈر 2002 پہ آئیں گا. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ پولیس کی ہائی ہینڈیڈنس یا میل ایڈمنسٹریشن یا پولیس کا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا جو ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے وہ لوگ جو اس سارے کام کے اندر ملوث ہیں ان کو پولیس کا ڈپارٹمنٹ انٹرنلی بھی سزا نہیں دیتا, وہ میکانزم ویک ہے, اور ایکسٹرنلی جو پولیس کے کمپلینٹس کمیشن بننے تو ہم نے بنائے نہیں ہیں. تو وہ کے جو فورس ہے اس میں بہت ساری چینجز رہتی ہیں, بہت ساری چینجز کی گنجائش ہے, چونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کا جو سارا عدالتی نظام ہے یا پاکستان کا جو فوجداری نظام ہے اس کے اندر پولیس ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. کہ پولیس ہی ایسی ہے کہ جس نے لوگوں کے گریونسز کو رجسٹر بھی کرنا ہے, انویسٹیگیٹ بھی کرنا ہے, اس کے بعد اس کو ٹرائل کے لیے بھی کرنا ہے, ایویڈنس بھی کلیکٹ کرنی ہے, اور ایز اے پروسیکیوٹر جو ہے وہ تمام چیز جو ہے وہ پروسیکیوشن کو بھی جا کے دینی ہے, اور اسی ایویڈنس کے اوپر سزا اور جزا کا کانسیپٹ بننا ہے. اور جن ملکوں کے اندر بھی رول آف لا کے اوپر کام کیا گیا ہے یا ان کا انڈیکس بہتر ہے اس کے اندر اس ملک کی پولیس کی رینکنگ بھی بہت بہتر ہے. بٹ بدقسمتی کی بات ہے پاکستان کے اندر جہاں پہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کی رینکنگ اچھی نہیں ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ پولیس کی رینکنگ جو ہے وہ خراب ہے. سر آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جہاں تک پولیس کی بات ہے جو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی چیز ایسی سرزد کی گئی ہے کسی نے یا کاگنیزنس والا جرم ہوا ہے تو آپ ضرور اس کو پولیس کے پاس رجسٹر کروائیں. اور اگر پھر بھی آپ کا مداوع نہیں ہے تو جو پولیس کے ہائی اپس ہیں آپ ان کے پاس جائیں, اور اگر پھر بھی نہیں ہے تو اپنے رائٹ کے لیے یا جو آپ کے ساتھ کرائم کمٹ ہوا ہے اس کے لیے عدالتوں کے اندر جائیں, اور عدالتوں کے پاس جو ہے وہ جسٹس آف پیس کی بھی پاور ہے, وہ 22A اور 22B کے مطابق آپ کی درخواستوں کو انٹرٹین بھی کر سکتے ہیں اور پولیس کو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کا جو جرم بنا ہے اس کے مطابق FIR درج کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے زیادہ ہم اپنے گریونسز کو پولیس کے پاس پراپرلی رجسٹرڈ کروائیں گے اور جنہوں نے جرم کیا ان کو ہم سامنے لے کے آئیں گے اور ان کو پراپر پروسیکیوٹ کریں گے, اتنا ہی اس ملک کے اندر رول آف لا کا انڈیکس بہتر ہوگا. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.